بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ ود فضا. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین. اور آج جون سا ہے نا حج کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے ناظرین. دنیا بھر سے جتنے بھی لاکھوں عازمین آئے ہیں نا وہ پہلے آج مینا پہنچیں گے اور جمعرات کی صبح تک مینا میں ہی قیام کریں گے اور عبادت میں مصروف رہیں گے ماشاءاللہ. تو جتنے بھی عازمین ہیں وہ اپنی اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر کے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آج ہی مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے وہ بھی ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ موقع دے، ہم سب کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی بلائے، حج پہ بلائے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ صرف دعا میرے لیے نہیں، آپ سب کے لیے، آپ سب کی آواز بن کے کہتے ہیں نا دعا کرو سب کے لیے کرو تو پوری بھی بہت جلدی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بار خیر و عافیت جو ہے نا وہ حج میں رکھے. جو حج کے لیے گئے ہیں وہ واپس خیر و عافیت سے واپس آئیں، کیونکہ حج کے دوران جو ہے نا اکثر بہت سی کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں. لاکھوں افراد وہاں پہ موجود ہوتے، تو اس بار بھی 20 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں نا وہ وہاں پر کیلکولیٹ کیا گیا کہ وہاں پہ حج کریں گے. تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پر. اور حج جو ہے نا عمرے کی نسبتاً مشکل بھی ہوتا ہے. تو جو جوان لوگ ہیں ان کو تو اتنا ایشو نہیں ہوتا، وہ تو ایزیلی کر لیتے ہیں، مگر جو تھوڑے سے زیادہ بڑھاپے میں چلے گئے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے، سب کو صحت عافیت دے اور بخیر و عافیت انشاءاللہ سب کو حج کی جو ہے نا سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اب آج ہمارے اور بھی پروگرام کے کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں، وہ تھوڑی سی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اچھا، ڈاکٹر کا جون سا ہے نا لڑکی کے پیٹ سے 82 انچ لمبا بال نکالنے کا دعویٰ کیا. یہ انڈیا میں انسیڈنٹ ہوا ہے جب ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ آپریشن کر کے ایک ینگ لڑکی کے پیٹ سے جو ہے نا صرف بالوں کا وہ جو ایک گچھا ہوتا ہے نا وہ نہیں نکالا گیا، بلکہ اس میں سے ایک بار 82 انچ لمبا بال جو ہے نا وہ بھی نکالا گیا. 82 انچ جتنا لمبا بال تو اتنا تو ہوتا بھی نہیں ہے کوئی. تو اس بارے میں جو ڈاکٹر ہے نا وہ خود بھی پریشان و حیران ہے کہ اتنا لمبا بال جو ہے وہ کیسے پاسبل ہوا ہے. اچھا، سائیکولوجیکل ایک ایشو ہوتا ہے یہ کہ کچھ لوگ نا بال کھانا شروع کر دیتے ہیں. آئے ہائے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میری بیٹی کھاتی ہوتی تھی بال بیچ میں، ابھی 1.5-2 سال پہلے ہی چھوڑا اس نے. وہ ایسے باتیں کرتی رہتی تھی تو بال چباتی رہتی تھی، اس بات بال چباتی رہتی تھی. تو یہ جو بال ہے نا یہ اندر جاتا ہے اور اندر جا کے ایسے نا گچھا بن جاتا ہے، اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ایک گچھا بھی نکالا اس لڑکی کے پیٹ میں سے اور اس میں 82 انچ کا وہ جو لینتھ کا بال ہے وہ بھی نکالا. آئے اللہ. اچھا، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو 82 انچ والا جو بال ہے وہ اس نے اتنا لمبا بال کھایا ہے یا وہ اندر جا کے گرو کرنا شروع ہو گیا ہے نا. ڈاکٹرز بھی اس بات پہ حیران ہیں ویسے، مگر ان کے مطابق جو ہے لڑکی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھی، اس کو وامٹس بہت زیادہ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل جانا پڑا. اس نے چیک اپ کروایا، جب سٹی اسکین کروایا تو پھر وہاں پہ وہ حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا گچھا جو ہے وہ پیٹ میں بالوں کا پڑا ہوا ہے. تو اس لیے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا فوری طور پہ اور پھر یہ ساری سچویشن جو ہے نا سامنے آئی. تو اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مستی میں کسی چیز میں وہ بال شال کھا رہے تو آپ ذرا آنکھ رکھیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور یا پھر آپ کسی ماہر نفسیات سے جو ہے فوراً رابطہ کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ان حرکات کا شکار ہو رہا ہے. اور اگر آپ کی سن لیتا ہے، آپ کی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ماہر نفسیات سے ایک بار رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے. پہلے تو ان ٹرینڈز کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ان ڈاکٹرز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. صرف یہی پتہ تھا کہ ہمیں بخار ہوا ہے تو ہم عام کسی کلینک میں جائیں گے تو وہاں جا کے تو دوائیاں لے لیں گے. ایک پڑیا بنا دیتا تھا جس میں بخار کی، پیٹ کے درد کی، تو ایسی نزلے کی، کھانسی کی دوائیاں ہوتی تو ہم کھا لیتے تھے. مگر اب ہر چیز کا ڈاکٹر ہے، اب ہر چیز کی اویئرنیس ہے آپ کو، ہے نا. اچھا، ایک اور اچھی خبر بھی ہے جو آپ کو سناتے ہیں. چین کے جو ماہرین ہیں نا انہوں نے پاکستانی بچی کا جو جین ایڈیٹنگ ہے نا اس کے ذریعے تھیلیسیمیا کا کامیاب علاج کر دیا. تو یہ چینی ماہران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جین ایڈیٹنگ، میں آپ کو بتاؤں جین ایڈیٹنگ جو آپ کے
اندر جو ہے نا جین کے اس کے اندر آپ کے انسانی نظام کے اندر تھوڑی سی چینجز کرتے ہیں. یہ ایک نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, تو اس کا اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے نا ایک شدید جو ہے نا تھیلیسیمیا میں مبتلا پاکستانی 4 سال کی جو بچی ہے اس کا کامیاب علاج کر دیا گیا. تو تھیلیسیمیا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے, اس میں سروائیو کرنا, خون کی بیماری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. صحت مند زندگی گزارنا مریضوں کے لیے بہت مشکل ہے, جس میں ہر 3 سے 4 ہفتے کے بعد جو ہے نا خون لگوانا پڑتا ہے, اور بعض ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں خون لگوانے کے باوجود بھی مریض کی صحت بہتر نہیں ہوتی. اگرچہ تو یہ بالکل کامیاب علاج ہوا ہے, اللہ کرے ہو, تو پھر تو بہت امید ہے کہ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں بیچارے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں, بلڈ کے لیے رول رہے ہوتے ہیں, ترس رہے ہوتے ہیں ایک ایک قطرے کے لیے. وہ بات کرتی ہوں نا کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, تو وہ ایک ایک خون کے قطرے کے لیے لوگ بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ علاج کامیاب ہے تو پھر تو سمجھے کہ یہ ہر انسان کے لیے اویلیبل ہے. ایسے ہی ہے نا, تو دعائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے اس کو گڈ نیوز کہہ کے میں نے آپ کو سنایا. اور ایک اور حیدرآباد کی ایک خبر سناتی ہوں آپ کو. ایک JF-17 تھنڈر کے نام سے ناظرین ایک بیل جو ہے نا وہ حیدرآباد میں 50 لاکھ کا سیل ہوا ہے. 50 لاکھ. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مویشی منڈی میں لایا گیا اور 40 من وزنی بیل تھا. انہوں نے اس کا نام JF-17 تھنڈر رکھ دیا اور جہاز کے نام سے اس کو جو ہے نا سیل کیا. واو, انٹرسٹنگ نا. ویسے اگر ہم اس چیز کو ایسے بھی دیکھیں کہ قربانی جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ مہنگے سے مہنگا جانور آپ خریدیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ میں نے 50 لاکھ کا جو ہے نا یا کروڑ کا ہم نے خرید لیا, ٹھیک ہے. تو یہ تو ریاکاری ہے نا. اب ریاکاری اسلام میں بالکل سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو, کہ آپ لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو ہے نا اپنا جانور خریدیں کہ میں نے آج 5 جانور خریدے ہیں, میں نے 5 بیلیں لے لی ہیں, میں نے 10 بکرے لے لی ہیں. یار اگر آپ نے نیکی کرنی ہے نا تو اللہ کے لیے کرنی ہے, لوگوں کو نہیں دکھانا. ہمارے یہاں پر بہت زیادہ یہ جو کلچر ہے نا وہ پھیل گیا ہے کہ میرے ہمسایوں نے 2 بکرے لیے نا تو میں تو 4 لے کر آؤں گا, ٹھیک ہے. یہ کوئی ریس تھوڑی ہے, آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے, جتنی آپ کی پاکٹ آپ کو اجازت دیتی ہے, جتنا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے اخراجات سے آپ نے جو ہے بھلے پورے سال آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں قربانی کے لیے, مگر وہ اپنی استطاعت کے حساب سے کریں. یہ نہیں کہ آپ فیشن میں یا کسی کو دکھانے میں کہ میں نے اتنے بکرے کیے ہیں, میں نے اتنی گائے کی ہیں, میرا تو یہ فلانا ڈھمکانا. ناٹ دس وے پلیز. آج کے شو میں ناظرین آج اسلام میں جو احکامات ہیں قربانی کے حوالے سے اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. تو آج کا پروگرام ہمارا ضرور دیکھیے گا, پروگرام میں شامل بھی رہیے گا, کیونکہ آپ کے سوالات اور آپ کی بات جو ہے نا, آپ کا نظریہ جو ہے وہ میرے شو کو بناتا ہے. تو دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک جیسے ہم موسمی پھل یا پھر سبزی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ایسی ہے نا. تو آج میں جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے فالسا, ٹھیک ہے. ضروری سنیے گا, یہ بڑے کام کی چیز ہے, ٹھیک ہے. اچھا, فالسا جو ہے نا وہ گرمی جن کو نہیں بہت زیادہ ہو جاتی, جس طرح سے دل کی گھبراہٹ وغیرہ, ٹھیک ہے, پسینہ بہت زیادہ آنا لگ جاتا ہے, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ فالسے کا جو شربت ہے نا وہ بنا کر پئیں, اور اس میں میٹھا جو ہے نا وہ ذرا کم رکھیں, میٹھے کا استعمال نہ کریں. میٹھا تو زہر ہے ویسے بھی. اس کا جو علاج ہے نا وہ یہ ہے کہ, بلکہ علاج سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک وہ بتا دیتی ہوں کہ اس کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے. وہ سرد اور تر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جن مریضوں کو جگر کی گرمی ہے اور آنتوں کی کوئی خشکی وغیرہ ہے نا, جس کی وجہ سے ان کو کانسٹیپیشن وغیرہ رہتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو سب سے زیادہ جو ہے نا فائدہ مند یہ فالسے کا شربت ہو, ٹھیک ہے. یا پھر اگر فالسے کو آپ ایسے کھانا چاہتے ہیں وہ, اچھا اس کو جو اس کی فالسے کی جو گٹلی ہوتی ہے نا اس کے بغیر آپ نے کھانا ہے, اس کو چوسنا ہے, اوپر کا جو تھوڑا سا جو اس کا گودا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایسے کھا لینا. اس کے بعد جو گٹلی ہے اس کو آپ نے پھینک دینا ہے,
ٹھیک ہے. اور اسکن کے لیے بھی فالسا اتنا اچھا ہے کہ آپ کی جو جلد ہے نا وہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو مہنگی مہنگی دوائیاں ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا اپنے کولیجن کے لیے, اسکن کے لیے, تو فالسا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنے سے دانہ جو فالسا ہے اس میں کتنی افادیت ہے. اچھا, موسم کی شدت کی وجہ سے جو بے چینی آپ کو ہوتی ہے, اضطراب کی جو کیفیت ہوتی ہے نا آپ کے اندر, معدے سینے میں جلن وغیرہ جو ہوتی ہے آپ کے, ٹھیک ہے, اور دل کی دھڑکن میں جو تیزیاں نہیں ہو جاتی ہیں, جگر کی کمزوری ہوتی ہے, اور جسم جیسے آپ کو ہیٹ اسٹروک نہیں آ رہا ہوتا, گرمی فیل ہو رہی ہوتی ہے گرمی میں اسپیشلی, تو اس کے لیے جون سا ہے نا سب سے اچھا فالسا ہے جس کو آپ کھائیں. ٹھیک ہے, اس کا بہت 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 فائدہ ہے. اچھا, اور گرمی کا ایک بخار بھی ہوتا ہے, اس میں بھی ایک چھٹانک فالسا لے لیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ آپ آدھا کلو جو پانی سمجھے آپ لے لیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اس کو اچھی طریقے سے گرائنڈ کریں, اور گرائنڈ کر کے تو تھوڑی سی جو ہے نا, مجھے لگتا ہے اگر آپ اس میں بہت اگر فلیور چاہیے, بہت کھٹا آپ کو فیل ہو رہا ہے, تو پھر آپ تھوڑا سا کچھ شہد وہد ڈال, میں چینی ریکمنڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اور تھوڑا کالا نمک ڈال دیں اور پی لیں. یرکان کے لیے بھی بہت اچھا ہے, خون کی کمی کے لیے بھی, اگر آپ کو اپنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کے اندر خون کی بہت کمی ہے, تو پھر فالسا جو ہے وہ بیسٹ ہے. تو یہی دیکھ لیں کہ فائنل جو ریڑھی ہے ادھر سے جا کر ناپی ہے. ٹھیک ہے, 2 روپے گلاس 2 روپے گلاس, گھر میں خود فالسا لے کر آئیں, اچھی طریقے سے صاف ستھرا اس کو دھوئیں, بالکل صاف کریں اور اس کو بنا لیں. یہ جو باہر آپ پیتے ہیں نا, تو باہر تو شکر کی اور شکر بلکہ چینی کی دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کو کیا پتا کس طریقے سے بنا ہوا ہے, کون سا پانی اس کے اندر استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, کن ہاتھوں سے بنا ہے, کیسے بنا ہے, کس طریقے کے چمچ, کون سے گلاس یوز کیے ہیں. کیوں ہیپاٹائٹس کے مریض بنے ہم لوگ, جا کے بیمار ہوں دوسری, اور جس میں بیماریاں لگائیں, بیکٹیریا پیدا کریں اپنے اندر. ہم نے تو اس کو حفاظت کے لیے پینا ہے, تو گھر میں لے کر آئیں نا, تازہ تازہ پئیں. اور اگر آپ نہیں پینا چاہتے تو بس وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کو گٹلی کے بغیر کھا لیں, پھر آپ دیکھیں اس کی افادیت, آپ کو بہت بہت شفا ملے گی. اس کے اندر بڑے بینیفٹس ہیں, بہت فائدے ہیں, مگر اس کا استعمال ضرور کیجئے. ہم سارے جب پھل لیتے ہیں, ہم سبزیاں لیتے ہیں, اور کوئی بھی موسمی پھل کہتے ہیں نا کھانا چاہیے, اس میں ہم فالسا چھوڑ دیتے ہیں. فالسے کا اسی طرح ریڈیو سے گلاس پئیں گے بس, تو ہم گھر لا کے اس کو ریگولرلی پئیں گے جن کو یہ والے مسئلے ہیں. جب تک فالسے کا اچھا موسم ہے اس کو استعمال کیجئے, اس کو جو ہے نا اپنی زندگی میں شامل کیجئے. آپ دیکھیں آپ کی اور واقعی ایسا لگتا ہے فالسے کا اگر اچھا شربت آپ گھر میں بنا کے پیے, تو ایسا لگتا ہے اندر آپ کے کسی نے اے سی لگا دیا. تو بھلے مذاق اڑانا اڑا لیں, حکیم فضا جو ہے وہ آپ کو یہ نسخے اور یہ چیزیں بھی بتاتی رہے گی, کیونکہ یہ میرے گھر سے چلتی آ رہی ہے. ٹریڈیشن لوگوں کا کچھ ہوتا ہے گھروں کا, اور لوگ ان کی امیاں ان کو اسی طرح پالتی ہیں. مجھے ایسی پالا ہے, میں فرال کو پالتی ہوں, تو جو میں بولتی ہوں وہ فرال سیکھتی ہے, اور آپ کے بھی گھر میں یہی ہوگا, جو آپ بولیں گے آپ کے بچے سیکھیں گے. اچھا, ایک چھوٹی سی بریک چاہیے مجھے, ٹھیک ہے, اگر کوئی باہر جا رہا ہے تو اس کو بول دیں آپ کے لیے فالسے لے کر آئیں. ہم بریک کے بعد ملتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. ویلکم بیک. اچھا ناظرین, آج کل جو ینگ جنریشن ہے نا ہماری, وہ نیچرل چیزوں کو چھوڑ کر سنتھیٹک چیزوں کے اوپر آ گئی ہے. فار ایگزامپل, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹن بھی دیا, بیف بھی دیا, چکن بھی دیا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فش بھی دی, کہ ہم ان سے جو ہے نا پروٹین وغیرہ حاصل کر سکیں. مگر ہماری جو ہے نا نسل آج کل وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم پروٹین شیک جو ہے وہ پی لیتے ہیں, جو سنتھیٹک پاؤڈرز ہوتے ہیں, جو ڈبے پروٹین کے ڈبے نہیں ہوتے ہیں, وہ استعمال کرنا شروع جاتے ہیں. اور گوشت سے تو یہ کہتی ہے ہماری جنریشن آج کی کہ ہم نے نہیں کھانا, ہم نہیں کھاتے بیف, ہمارے گھر میں بیف نہیں کھایا جاتا. اور قربانی کا جو گوشت ہے, جیسے کہ قربانی آ رہی ہے, وہ تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, کہتے ہیں اس میں سے تو اسمیل آتی ہے. تو یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کس سائڈ پہ جا رہی ہے؟ کیا ہم نیچرل چیزوں کو چھوڑ کر ان سنتھیٹک چیزوں سے اپنے جسم میں پروٹینز لیں گے؟ اگر ہم یہ نیچرل چیزوں سے ہٹ کے اگر سنتھیٹک چیزوں پہ جاتے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا اس کی کوئی افادیت ہوگی. نقصان جو ہیں وہ اس کو ضرور میں ڈسکس کروں گی, ایڈریس کروں گی آج. تو آج ہمارے پاس ڈاکٹر آسما خان ہے, ڈائٹیشین ہے, ماہر غذائیت, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور آج ہم نے خاص طور پہ ان کو مدعو کیا ہے کہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے یہ جو گوشت وغیرہ ہے کس حد تک ضروری ہے, اور کس طریقے سے ہم نے پروٹین کی انٹیک جو ہے وہ اپنے اندر لینی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہی بتا دیجیے کہ ہماری جو جنریشن ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کس طرف جا رہی ہے, سنتھیٹک چیزوں کو یوز کر رہی ہے, تو کیا از دیٹ اوکے ٹو یوز؟ ہم اگر پروٹین کا انٹیک گوشت, بیف, چکن, فش اور دالوں سے نہیں لے رہے, تو کیا ہم پاؤڈر فارم سے لے سکتے ہیں؟ اچھا, جو سنتھیٹک چیزیں ہیں, آبویسلی ایز دا نیم انڈیکیٹس کہ سنتھیٹک چیزیں جو ہیں, جو مین میڈ چیزیں ہیں, دی کمز ود اے کاسٹ.
تو جب آپ بہت زیادہ نیچر سے دور ہو جائیں گے تو آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی, یہ بات تو بہت کلیئر ہے. اب دوسرا جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا رول, آپ کی جو کمپلیمنٹری فیڈنگ کا رول ہے نا, یہاں وہ ضروری ہے. آپ یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ فرسٹ 2 ایئرز آف لائف میں اپنے بچوں کو جو بھی ڈائٹ انٹروڈیوس کروا دیں گے ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. جیسے اب آپ نے بھی بات کی ہے کہ بیف کا جو ٹیکسچر ہے, جو اسمیل ہے, اس سے بچے جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہماری یوتھ بھی, کہ ہم یہ نہیں کھا سکتے اس طرح سے نا. تو اگر ہم ان کو کیا انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں, چکن سوپ یا ایسی ایزی ٹو جو چیزیں جو بہت جلدی بن جاتی ہیں, تو ان چیزوں پہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے. ٹائملی آپ نے آفٹر 8 months آپ اس کو ڈفرینٹ فارمز میں ٹرائی کروانا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جب آپ ایگ انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ میٹ بھی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. تو 1 year تک اور 2nd year آف لائف میں اگر آپ کی فوڈز انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں تو بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں میں یہ چیز دور کرنی ہے, ٹین ایجرس کو اس طرف لے کے آنا ہے, تو فرام دا ویری فرسٹ اسٹیج آف لائف آپ ان کی ڈائٹ میں یہ چیزیں ایڈ کر دیں. ایون ہم تو جب پیشنٹس کو یہ ویٹ لاس کی ڈائٹ پہ بھی ہوتے ہیں نا, تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بیف کھا سکتے ہیں, آپ مٹن کھا سکتے ہیں, آپ لین کٹس کی طرف آ جائیں, آپ پریپریشن. مگر میں ایک چیز جی بچوں کو کھلانے کی کوشش تو کرتے ہیں پیرنٹس, ٹھیک ہے نا, جب بھی بیف مٹن وغیرہ کوئی بھی چیز تو بچے منہ ادھر کر لیتے ہیں, پھیر لیتے ہیں, نہیں کھاتے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. تو اب جیسے فرسٹ ایئر آف لائف میں بچہ ہے تو اس کو اس وقت چینی, نمک, اس طرح کی چیزوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو آپ اس کو وہی کہہ رہی ہوں, رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اس وقت دودھ میں اگر جب دودھ بھی دیتے ہیں تو چینی ڈال کے دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا فلیور. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا پکی ہو رہا ہے, تو ہم ان کو اس طرح سے, ان کو اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے بچے کا بھی جو فیوریٹ فوڈ ہے وہ یہ کہ اس کو ایگ پسند ہے, اس کے علاوہ اس کو سویاں پسند ہیں, جو چیزیں اس کو آپ نے شروع میں دے دیں وہی بچے جو ہے وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. چکن بچوں کو پسند آ جاتا ہے کیونکہ وہ ہم ان کو ارلی انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. اگر آپ جیسے بیف ہے اس کا قیمہ جس فارم میں ہم گراؤنڈڈ یا منس جو ہے وہ اگر آپ اسٹارٹ کروا دیتے ہیں, بہت یخنی آپ اسٹارٹ کروا سکتے ہیں, تو آہستہ آہستہ جو ہے ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اچھا, ڈائجیشن بھی ان کی جو ہے وہ اوور دا ٹائم امپروو ہو جاتی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ بچپن میں آپ نے انٹروڈیوس نہیں کروایا اور آپ ٹین ایج میں اس کے فائدے دیکھتے ہوئے یا تب آپ انٹروڈیوس کروائیں گے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اچھا, اب جو بچے ٹین ایج میں پہنچ گئے ہیں, جنہوں نے ابھی تک یہ ساری جو ہے نا ان کے اندر ہیبٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی, ٹیسٹ ابھی آیا ہی نہیں ہے, نہیں کھاتے بیف اور مٹن. اب جو ٹین ایج والے بچے تو ہاتھ میں, ان کو کہتے ہیں نا یہ وہ گھوڑے ہیں جن کی لگامیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. ٹین ایج والے بچے نہیں ہاتھ آتے, تو ان کی تو لگام ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں, ان کو قابو کرنا مشکل ہے. کیسے باربیکیو کی فارم میں دے سکتے ہیں, گرل کر کے دے سکتے ہیں, اسپائسز جو ان کو پسند ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارا ایک بہت کامن سی گھر میں ایک ٹرک ہوتی ہے کہ آپ اگر آپ اس کو انین پیسٹ میں تھوڑا سا کر لیں, یا آپ ایسے اسپائسز یا ہربس کا استعمال کریں جس سے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ ماسک ہو جائے. اب جیسے آپ نے بھی بات کی, میں اپنی ایگزامپل لوں گی. آئی واز دا ون, میٹرنٹی میں مجھے بہت مشکل ہو رہا تھا, تو پھر میری مدر نے پیٹیز بنا کے دی مجھے. اچھا, تو ایک ایسی فارم آپ سے بھی دکھایا جا رہا تھا. obviously because I was not اتنی ارلی انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا تھا مجھے, بٹ آئی نیو کہ مجھے یہ ضروری ہے. اس کی بہت اچھی کیلوریز بہت اچھی ہوتی ہیں, آئرن کا, پروٹین کا, B12 کا بہت اچھا سورس ہوتے ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر میٹرنٹی میں تو آپ کو یہ کھانا ہی ہے. تو اس ٹائم پہ پھر مجھے ایک ایسا فارم سے پیٹیز کی فارم میں, جس کو ہم ہماری ساری مدرز سے فیملیئر ہوں گی, جسے کچے قیمے کے کباب کہتے ہیں, جس میں آپ اسپائسز اور ہربز جیسے استعمال کرتے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ ماسک ہو جاتا ہے. میں نے بڑے کھائے, بڑے مجھے اچھے بھی لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. تو اسی طرح سے باربیکیو کی فارم میں ہو سکتے ہیں, گرلنگ کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس جو ہے وہ جتنے ڈرائی اسپائسز ہیں, بیف کا شامی کباب بھی دے سکتے ہیں, بیف کے شامی کباب بھی دے سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. اب جیسے فش ہمارے یہاں پہ کنزمپشن نہیں ہے ابھی, آپ میرے شاید ان کو کبھی ملوا سکوں, میرے سارے کلائنٹس فش نگٹس کنزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ سردیوں میں ہی آپ کھائیں گے, جب آپ وہ منسڈ فش لے کے اس کے آپ نگٹس بنا کے فریزر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ راؤنڈ دا ایئر کنزیوم کر سکتے ہیں. ہم تو 12 مہینے کھاتے ہیں, میں تو ہوں ہی بنگالن نا, میں میری بیٹی, ہم فش کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو اسی طرح اگر آپ کو روز روز پروسیس کرنا مشکل لگتا ہے, بائی کرنا مشکل لگتا ہے, تو جیسے آپ شامی کباب وغیرہ بناتے ہیں, آپ اسی طرح سے فش کے جو نگٹس ہیں, یہ کباب ہیں, وہ بنا کے رکھ لیں. اور وہ بھی ایک ایزی طریقہ ہے بچوں کو کنزیوم کروانے کا, پیٹیز کی فارم میں اور اس طرح سے. ٹھیک, اچھا اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے بیف, مٹن, چکن,
ویک میں کتنی مرتبہ کھانا ہے, کیا کوانٹٹی ہونی چاہیے, کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, کیا ویک میں ایک مرتبہ یا پھر ویک میں یہ تینوں چیزیں لینی ہیں, اور کس طریقے سے لینی ہے؟ اچھا, ہمارے پاس جو ہے ایک ریڈ میٹ کی کیٹیگری ہے جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پاپولرلی ہم اس کو بیف اور مٹن کے ساتھ کنزیوم کرتے ہیں, لیکن جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ لیمب ہے, شیپ ہے, گوٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ بیف اور مٹن میں ریڈ میٹ میں ہم ان کو کیٹیگرائز کرتے تھے. پھر آپ کے پاس لین آپشنز ہیں چکن اور فش کے. تو چکن اور فش جو ہے وہ ایزی سورس ہے پروٹین کا, کنوینئنٹ ہے, اس کا انٹیک تو ہم کر لیتے ہیں. اب بیف اور مٹن کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ 2 to 3 ٹائمز پر ویک کنزیوم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے جیسے کولیسٹرول کا ایشو ہے, ہائپر ٹینشن ہے, یا اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے, تو اس کیس میں پھر یا تو آپ لین کٹس کی طرف چلے جائیں. اب اس میں کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر 100 گرام لے رہے ہیں بیف, آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 گرام, آپ تھوڑا سا دیکھنے والوں کو اس طرح بتا دیں پام میں. جی, اٹس آلموسٹ اباؤٹ اے پام سائز. اب یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اگر آپ 100 گرامز لے رہے ہیں, اب آپ یہ سوچیں کہ آپ بیف کھا رہے ہیں, یو آر گوئنگ فار لین کٹ, ٹھیک ہے, تو اس کی کیٹیگری لیبل اکثر ہوا ہوتا ہے, اگر آپ اچھے مارٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو لین کٹس مل جاتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا 100 گرامز میں ٹوٹل فیٹ جو ہے وہ 10 گرام ہونا چاہیے. لین کٹ نہیں سمجھ آئے گا عام انسان کو, لین کٹ کو ذرا کلیئر کر دیں. ہاں, لین کٹ میں بھی اگر آپ کے پاس 100 گرام بیف ہے, ٹھیک ہے, بغیر ہڈی کے گوشت آپ کہہ رہی ہیں, لین کٹ نہیں مجھے سمجھ آ رہا. لین کٹ میں کیٹیگری ہے کہ جب آپ کا فیٹ کنٹینٹ کی بیس پہ آپ ڈسکرائب کر رہے ہو, ٹھیک ہے. 100 گرام اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یونٹ میتھڈ میں ایزی ہے, 100 یاد رکھنا آسان ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے 100 گرام لیا ہے بیف, ٹھیک ہے, آپ ایسے کہہ لیں ہڈی کے بغیر آپ کر لیں, ٹھیک ہے, اس کا جو ٹوٹل فیٹ ہے اس کے اندر وہ آپ کو لیبل ہوا ملتا ہے, آپ نے خود سے کاؤنٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا اگر 100 گرامز میں 10 گرام تک فیٹ ہے ٹوٹل فیٹ, تو وہ لین ہے. اس سے زیادہ ہوگا تو وہ ہائی فیٹ, انٹرا مسکولر فیٹ ہائی ہوتا جائے گا. اچھا, بیف میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر جو فیٹ کنٹینٹ ہے وہ ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے بیف کے اندر جو آپ کا اینیمل ہے اس کے اندر جو مسلز ہوتے ہیں ان کے اندر فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہے. اچھا, اس وجہ سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بیف ہم کھائیں گے تو زیادہ طاقت ملے گی, بیکاز فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو کیلریز آپ کو اس سے زیادہ ملتی ہیں. تو وچ از دا پرابلم. اگر ہائپر ٹینشن ہے, کولیسٹرول کا ایشو ہے, اوبیسٹی ہے, تو وہاں سے آپ کو فیٹ زیادہ مل رہا ہے, جس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ویک میں 2 to 3 ٹائمز اس کو لمٹ کر دیں. اچھا, ہم اسما ایک بریک لیں گے. بالکل, ڈاکٹر اسما ہمارے ساتھ ہیں, ڈائٹیشین ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پروٹین انٹیک کس طرح سے لینی اور دینی اپنے بچوں کو, جو کہ خاص طور پہ بھی ٹین ایج میں نکل گئے اور ان کو ابھی ہم نے گوشت کھلایا کوئی نہیں تھا, اب پچھتا رہے ہیں. اب کھلانا کیسے ہے, کتنا کھلانا ہے, اس کے اوپر آپ کی کالز بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو. ٹیک اے بریک فرسٹ. ویلکم بیک. ڈاکٹر اسما ڈائٹیشین ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم لوگ سنتھیٹک پروٹین اور جو نیچرل پروٹین ہے اس کے اوپر بات کریں. اچھا, اب یہ جو سنتھیٹک پاؤڈر پروٹینز وغیرہ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا, کیونکہ جم جاتے ہیں, پروٹین انٹیک ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے, تو ان کو انسٹرکٹر کہتا ہے کہ آپ پروٹین انٹیک بڑھائیں, تو وہ پاؤڈر فارم میں جو ہے وہ پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے کیا نقصانات ہیں, ذرا دیکھنے والوں کو بتائیے گا. اچھا, فزکس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کتنی پروٹین ریکوائرمنٹ ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ بس ہم اوور ڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز کو, ان کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا, کہ ان کو بس یہ لگتا ہے کہ اگر ہم زیادہ پروٹین کنزیوم کریں گے تو زیادہ مسلز بنیں گے. ایسا نہیں ہے. جو آپ کی ایک لمٹ ہوتی ہے, جینیٹک ایک لمٹ ہے کہ اتنا پروٹین آپ کے مسلز کا پارٹ بن سکتا ہے, باقی آپ کی باڈی میں میٹابلائز ہونا ہے. یوریا بنے گا, امونیا بنے گا, باقی یوریا جو ہے وہ آپ کی یورین سے ایلیمنیٹ ہونا ہے. تو اس کیس میں اگر آپ واٹر انٹیک اچھا نہیں کر رہے تو پھر آپ کی کڈنیز پہ لوڈ آتا ہے. مطلب گوشت کے ساتھ پروٹین کے ساتھ ہم نے پانی کا بھی استعمال, جو آپ پروٹین انٹیک کر رہے ہیں اس کو آپ کی باڈی سے ایلیمنیٹ کرانے کے لیے ہائیڈریشن اور واٹر بہت ضروری ہے. اچھا, تو اس لیے اگر آپ پانی کے بغیر بہت زیادہ انٹیک کر رہے ہیں, ہائی پروٹین ڈائٹس پہ ہیں, تو پھر آپ کی کڈنیز جو ہیں وہ امپیکٹ ہوتی ہیں. اگر آپ ہائیڈریشن اچھی رکھ رہے ہیں, آپ کا جو ہے پروٹین انٹیک آپ کی لمٹ میں ہے, سیف لمٹس میں, اور یہ نہیں کہ آپ 200-300 گرامز لے رہے ہیں اور واٹر انٹیک آپ کا 1 لیٹر یا 2 لیٹرز ہے, تو پھر اوبیسلی آپ کی کڈنیز ڈیمیج ہوگی. ایک دوسرا پرابلم یہ آتا ہے کہ اگر جینیٹک پرابلم ہے, ایسا ہوتا ہے نا کہ جینیٹکلی کڈنیز ڈیولپ نہیں ہے پراپر, ٹھیک ہے, بچپن سے کوئی ایشو تھا جو ڈائگنوز نہیں ہوا. یہاں تو آپ کو پتہ ہے ریگولر اسیسمنٹس نہیں ہوتی ہیں, ہم ریگولر چیک اپ نہیں کراتے, صرف جب پرابلم ہوتا ہے تب جاتے ہیں. تو اگر بچپن سے کوئی ایشو تھا, کڈنیز ڈیولپ نہیں تھی پراپرلی, تو پھر اگر ایسا انسان ہائی پروٹین ڈائٹ پہ جائے گا تو فوراً سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کا کوچ پڑھا لکھا ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سینسیبل ہو کے یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں, تو پھر اتنے سائڈ افیکٹس نہیں آتے. جوائنٹس ان لوگوں کو ہوتا ہے, آئیز پیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کا پروٹین میٹابلائز نہیں ہو رہا ہوتا,
ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہوتی ہے پروٹین ایفیشینسی ریشو, وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو پروٹین آپ کھا رہے ہو کیا وہ آپ کے مسلس کا پارٹ بن رہا ہے, ادروائز وہ پھر یورین کے تھرو جو ہے وہ ایکسکریٹ ہونا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف بیف بھی کھا رہے ہیں. اب دیکھیں بیف ہے, مٹن ہے, چکن ہے, جو جوڑوں کے درد سے ریلیٹ کرتے ہیں یورک ایسڈ, بالکل بیف مٹن جو ہے ان کے کھانے سے پھر یہ سارے مسائل جو ہے یہ ہوتے ہیں. یورک ایسڈ جو ہے, کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے, یورک ایسڈ ہائی ہو جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس جانڈس بہت کامن ہے. ہم جب بھی سیمینارز وغیرہ میں جاتے ہیں تو ایتھلیٹس کا پروٹین انٹیک زیادہ کرنے سے جی جانڈس اب لیور پہ امپیکٹ آتا ہے, کڈنیز پہ امپیکٹ آتا ہے. اب دیکھیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں سیمینارز وغیرہ پہ, میں آپ کو بتائی تھی ایتھلیٹس کا ایک ہی کوشچن ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم پروٹین پاؤڈرز پہ جاتے ہیں, کڈنیز خراب ہو رہی ہیں. ایک تو جب آپ 100 گرام پلس پہ چلے جاتے ہیں پروٹین پہ, تو آپ کو 3 to 4 months کے بعد اپنے RFTs جو رینل فنکشن ٹیسٹ ہے, کڈنی کا ٹیسٹ ہے, وہ کروانا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس بے تحاشا ایڈز ہیں, سپلیمنٹس ہیں جو آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچاتے ہیں. آپ لیور کو اپنی کلینس کریں, آپ اپنی کڈنی کے لیے میڈیسنز لیں, ڈفرینٹ امائنو ایسڈز ہیں جو پروٹیکٹیو ہیں. تو صرف اگر آپ جم کر رہے ہیں تو آپ نے صرف پروٹین نہیں کھانا, آپ نے اچھا یہ جو آپ پانی کی بھی بات کر رہی تھی ابھی, جیسے ابھی قربانی لوگ اپنا جانور قربان کریں گے, قربانی کے بعد وہ گوشت جو ہے فریجوں میں رکھیں گے, کھائیں گے, کہیں جائیں گے وہاں پہ بھی گوشت کھائیں گے, گھر بیٹھیں گے وہ بھی گوشت کھائیں گے, کسی کی دعوت ہے وہ بھی, رات کو بھی کوئی دوست چار اکٹھے ہو جائیں گے تو باربیکیو کریں گے گوشت, ٹھیک ہے. اب اتنا گوشت کا انٹیک لے رہے ہیں, پانی تو پینے کا دل ہی کچھ نہیں کرتا, بس کھانے کا دل کرتا ہے, اور عید پہ تو سب کھاتے رہتے ہیں. تو پھر یہ کس طریقے سے ان کو کتنا نقصان دہ. ہمارے پاس دو پاپولیشنز ہیں, ایک وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے جو کھاتے ہی نہیں ہیں, اور دوسری وہ جو پھر بہت زیادہ شوقین. میں تو خود پاگل ہو جاتی ہوں گوشت دیکھ کے. اب ہمارے آپ رپورٹس اچھی بوٹی چن چن کے پلیٹ میں نکالتی ہوں, پاگل ہو جاتی ہوں. اب ہماری رپورٹس پڑھیں جو عید کے دنوں میں ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں پاکستان میں. آپ کو عید کی شام تک یا نیکسٹ ڈے تک آپ کو ڈائریا, انڈائجیشن اور وامٹنگ اس طرح کے کیسز ہاسپٹلس میں رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس سیکنڈ آتے ہیں جن کو ڈینٹل ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹف میٹ ہوتا ہے وہ فائبر, آپ ڈینٹل ہائیجین کا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس, تو آپ کے دانت جو ہے درد شروع ہو گیا ہے, اور ڈینٹل کیریز جو تھیں ان میں پرابلم شروع ہو گئی, ہڈی پھنس گئی, کچھ ہو گیا. جی بالکل. تیسرا ایشو یہ ہے, ابھی ہم بات کر رہے تھے پچھلے دنوں میں, کہ سب سے زیادہ کیسز آپ کو اینڈوسکوپی کے نظر آئیں گے, جس میں آپ کو یہ ایسوفیگس میں فورن باڈیز, میٹ, ہڈی پھنس گئی, یا کوئی گوشت جو ہے کوئی اس طرح کا وہ پھنس گیا. تو آپ کے جو گیسٹرینٹرولوجسٹ ہیں ان کی دکان بھی بہت چمک رہی ہوتی ہے عید کے دنوں میں. سارا سال اتنے انسیڈنٹس نہیں ہوتے. فار ایگزامپل اگر عید کے دنوں میں آپ کے پاس 50-60% کیسز جو ہیں وہ آپ کے پاس یہی آتے ہیں کہ ایسوفیگس میں کوئی چیز پھنس گئی. اچھا موسٹلی سننے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا آپ گوشت کھا رہے ہیں کوانٹٹی میں, اتنا ہی پلیٹ میں جو ہے نا کچھ سیلڈ رکھ لیں. اگر آپ گرینز, کچھ چیزیں, سبزیاں, ہری چیز, پھر کسی قسم کا نقصان. از دیٹ ٹرو؟ اب پروٹین جو ہے وہ ایسیڈیٹی کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے بیف اور مٹن ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ سلفر کنٹیننگ امائنو ایسڈ زیادہ ہوتے ہیں, تو جب وہ باڈی میں میٹابلائز ہوتے ہیں تو وہ ایسیڈک آئنس پروڈیوس کرتے ہیں. تو ایسیڈیٹی تو ہوگی جب آپ بہت زیادہ, جو آپ نے پورے سال میں کھانا تھا, اگر آپ 3 دن میں کھائیں گے یا مہینے میں کھائیں گے تو آپ کو ایسیڈیٹی ہوگی. اب اس کو آپ نے نیوٹرلائز کیسے کرنا ہے؟ واٹر انٹیک اچھا کریں, اس کے علاوہ جو ہے سیلڈس کا استعمال کریں, اور بیلنس ڈائٹ اس ٹائم پہ بھی, جیسے ہم رمضان میں بیلنس ڈائٹ چھوڑ دیتے ہیں نا, اسی طرح عید جو بھی ہمارے ایونٹس آتے ہیں اس میں بیلنس ڈائٹ چھوڑ دیتے ہیں. اب بیف مٹن آ گیا ہے تو وہی کنزیوم کریں, سیلڈ اسکپ کر دیے, پھر ساتھ کولڈ ڈرنکس جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو وہ کیلریز ایڈ کرتی ہیں, شوگر ایڈ کرتی ہیں, اور ایسیڈیٹی کو بھی مزید بڑھا دیتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو فائبر چاہیے, اور جو منرلز آپ کو ملیں گے, آپ کو ویجیٹیبل سے جو منرل ملیں گے وہ آپ کو اس ایسیڈیٹی کو نلیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کھا رہے ہیں میٹ, آپ شوقین ہیں, آپ ساتھ جو ہے وہ آپ بفر سسٹم آپ کہتے ہیں نا, آپ سیلڈز ایڈ کرنا شروع کر دیں, فائبر, تو پھر کانسٹیپیشن کے ایشوز, ایسیڈیٹی کے ایشوز, یہ چیزیں ذرا کم ہو جائیں گی. زبردست. کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے؟ قربانی بھی ہے تو اس قربانی کے جانور کو تو ٹکا کے کھائیں گے, ہر گھر میں جا کے کھائیں گے. بوٹی تو اس میں مسالے بھر بھر کے لگا کے اس کو میرینیٹ کر کے تو گرل بھی کریں گے, تو ٹکے بھی بنائیں گے, تو قورمہ بھی کھائیں گے, بریانی بھی کھائیں گے. اب کیا کر لیں تھوڑا سا, ایک تو بیلنس رکھیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سائیکل اپنے ذہن میں رکھیں. پہلے تو سیف اینیمل ہونا بہت ضروری ہے, یہ نہیں آپ جب خرید رہے ہیں اینیمل بھی ہائیجین جو ہے اس کی اچھی ہونی چاہیے, ڈیزیز نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب اس سے دانت اچھے مانجے ہوئے ہوں, شیمپو اچھا کیا ہو, 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں, برائٹ آئیز, مینیکیور صحیح کرایا ہو, ایکٹیو بیہیویئر, اچھا دیکھتے ہیں اینیمل کا برائٹ آئیز ہوں, اس کو مریل سا نہ ہو. یہ بات اچھی آپ نے ڈالی ہے, ویری نائس.
تو برائٹ آئیز ہوں اس کی. یہ وہ ہے جو ہم کامن ویسے تو کہتے ہیں کہ ویٹرینرین سے بکرے کے چیک کرا دانت لیں. سنا تھا پہلی مرتبہ سنا ہے, برائٹ آئیز بھی, برائٹ آئیز ایک اچھا انڈیکیٹر ہے ہیلتھ کا. برائٹ آئیز اور ایکٹیو ہونا چاہیے, اور ویسے تیسری چیزیں کلین ہونا چاہیے. نظر آ رہا ہے آپ کو, کیونکہ بہت ساری بیماریاں جو ان دنوں میں آپ کو لگتی ہیں وہ بیمار جانور سے بھی آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ گریزنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اچھی ہائیجین والی جگہ پہ ان کو نہیں جو ہے ان کی بریڈنگ ہوئی ہوئی, تو بہت ساری بیماریاں وہاں سے بھی گھر لے آتے ہیں. بہت سارے آرگنیزمز ہیں جو میٹ میں آ جاتے ہیں. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو انجیکشنز لگتے ہیں, ہارمونز لگتے ہیں. تو اوور ایٹنگ سے ایک یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پھر ان دنوں میں آپ ہارمونلی بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, بووائن گروتھ ہارمونز ان کو لگے ہوتے ہیں, آکسیٹوسن لگا ہوتا ہے. تو اگر آپ میٹ کنزمپشن زیادہ کریں گے تو ایک وہ اسپیکٹ بھی ہے. اچھا, اب آپ کا اینیمل سیف ہے, گھر آ گیا, اس کے بعد سلاٹرنگ کی پریکٹس اچھی ہونی چاہیے, صاف ستھرا جو ہے, کیونکہ آپ نے ہینڈلنگ میں بھی جرمز انٹروڈیوس نہیں کروانے. پھر آ جاتا ہے کوکنگ. سیف کوکنگ, ہائی ہیٹ کوکنگ جو ہے ان دنوں میں پریفرڈ ہے, کیونکہ آپ نے اس کے جرمز کو کل کرنا ہے. کیا بات. تو ہائی ہیٹ کوکنگ از امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسما, یو از سچ اے کائنڈ سویٹ پرسن پلس مدر, کیونکہ ان کی ان کا جو بیٹا ہے وہ ماشاء اللہ اب 2 سال کا ہو گیا ہے, اور اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ہیں. ابھی بھی وہ گاڑی میں ننی پاپا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں اپنے بابا کے ساتھ. اور تھینک یو, آپ نے پھر بھی پریشیس ٹائم اپنا دیا. اب آپ جائیے, اپنے بیٹے کا خیال رکھیے, اس کو گودی میں لیجیے, سفر کیجیے اور اپنی کلینک جائیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, یو آر سچ اے گڈ مدر. تھینک یو, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور ناظرین, کیونکہ قربانی آپ کو پتہ ہے سر پہ ہے, بس 3 دن کے بعد عید ہے, تو ہم اس ٹاپک یا اس کو ضرور ڈسکس کر رہے ہیں آج, جہاں پر جن مسئلوں میں ہم لوگ سارے کے سارے پھنسے ہوتے ہیں, جن میں معاشی مسائل میں مجھے لگتا ہے سب سے پہلے یہ بھی ایک چیز کو ایڈریس کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں, کن لوگوں کے اوپر فرض ہے, کن لوگوں کے اوپر نہیں ہے. کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں, کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے مگر ان کو سیو کرنا ہوتا ہے کسی اپنی بیماری کے لیے, کسی مجبوری کے لیے, گھر کے رینٹ کو پے کرنے کے لیے, یا پھر اپنی کسی حاجات پہ لگانے کے لیے, یا کسی بچی کی اسکول کی فیس دینے کے لیے, کوئی ایسے مسائل کے چکر میں. تو اب کیا اس کے اوپر بھی قربانی فرض ہے, کیا اس کو بھی لازم کرنی ہے قربانی, کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیا احکامات ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے پاس حسن محمود جماعتی صاحب موجود ہیں, اور اسلامک اسکالر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جب نے ان کو مدعو کیا ہے, انہی سے سارے مسائل پوچھیں گے. آپ بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایشوز ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا اس سال اگر آپ قربانی نہیں کریں گے یا کریں گے تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اگر حصہ ڈالنا ہے تو کیسے, اور اگر حصہ بھی ڈالنے کی اہمیت نہیں ہے تو کیا صدقہ خیرات کے ذریعے بھی اس کا حصہ پورا ہو سکے گا قربانی والا, یہ سب پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بھائی جناب؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. تو سب سے پہلے یہ سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کا حکم کب اور کیوں دیا گیا, اس کی دینی حیثیت کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بہت شکریہ آپ کا, اور یہ بڑا اہم موضوع آپ نے بڑا وقت کے اوپر اس کا انتخاب کیا ہے جی, کہ بالکل چند دن ہی رہ گئے اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو جانیں. بے شک. قربانی کا حکم یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد فوری بعد یہ حکم نازل ہوا, اور اللہ رب العزت نے سورہ الکوثر کے اندر بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ فصلی لربک وانحر, کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. اور جب یہ حکم نازل ہوا اور یہ آقا علیہ السلام کو اس کا قربانی کا حکم آ گیا, تو اس دن سے لے کر اور جب تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور حیات رہے تو آپ مسلسل ہر سال قربانی فرماتے تھے. اور آپ کے وصال کے بعد حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. تو یہ اس کی اہمیت ہے, اور یہ بیسیکلی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے جس کا قرآن نے پورے واقعہ کا ذکر کیا ہے سورہ الصافات کے اندر, اس کے آیت نمبر 102 میں, کہ فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام وہ جوان ہو گئے, یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, اور وہ اب والد ان کے ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو آپ بتائیے کہ آپ کی رائے اس میں کیا ہے. تو بڑا ہی خوبصورت جواب انہوں نے دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر, اے بابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو کر دیجئے. یعنی انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کوئی اف اینڈ بٹ نہیں لگایا. ہمارے ہاں آج کل یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسا ہم اپنا راستہ نکال لیں, اپنے لیے نکال لیں,
لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا مولا جو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے 3 مرتبہ خواب میں انہوں نے یہ چیز دیکھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے بھی اس کی رضامندی چاہی کہ بیٹے کی کیا اس پر رائے ہے۔ تو اس پر اقبال نے کہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی چونکہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو ان کی تربیت کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ انہوں نے کوئی اس پر اف اینڈ بٹ نہیں کہا کہ بابا جان اگر ایسا ہو سکے تو ایسا کر لیں، دیکھیے اس کی خواب کی تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے، شاید یوں بھی ہو، شاید یوں بھی ہو۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے ویری اسٹریٹ فارورڈلی ایک ہی جملہ کہا کہ بابا جان جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر دیجیے۔ یہ ہے اللہ کی رضا جو مقصود ہے اس قربانی کے ذریعے، یعنی اللہ پاک کا حکم آیا تو جو بیسیکلی اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ قربانی، قربان کرنا۔ قربان کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہماری اپنی خواہشات نفس ہیں، جو ہمارے اندر اپنے دل کے اندر جو چیزیں ہیں، مال کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے اور اللہ کے احکامات سے دوری ہے، یعنی جو ہم اللہ کے احکامات سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنا، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا اور اللہ کے قریب کرنا، یہ ہے بیسیکلی اس قربانی کا مقصد۔ یہ جو دکھاوا ہے اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ موسٹلی آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی استاد والا ہے، پیسے والا ہے تو وہ تو 7 بکرے لے کر آئے گا، تو 5 6 گائے لے کر آئے گا، مہنگے سے مہنگا جانور لے کر آئے گا، 4 اونٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، سیلفیاں لگیں گی، اپلوڈ ہوگا، لوگوں کو فون کر کے محفلیں بٹھائی جائیں گی، یوٹیوبرز کو بلایا جائے گا کہ آئے جی کہ آ کے ہمارا جانور دیکھیں، ہمارے جانور کے ساتھ ولاگ بنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جانور کی واک ہو رہی ہے تو ہمارے جانور کو ہم نے سجایا ہے، یا آ کے دیکھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اسلام اتنا تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جانور بڑا خوبصورت لینا ہے، پیارا لینا ہے، اپنی پسند کا لینا ہے، وہ لینا ہے جس سے آپ کو پیار ہو، انس ہو، جس کے ساتھ آپ بیٹھیں سب کچھ، مگر یہ وہ تو چیز نہیں ہے، یہ جو ہو رہی ہے تو دکھاوا ہو رہا ہے، اس سے کیسے بچیں؟ دیکھیں قرآن مجید میں بھی اسی کے اوپر پھر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ سورہ حج کے اندر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ رب العزت کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب تقوی اور اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ وہ دل کے اندر چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے جس کو میں اور آپ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ رب العزت کے، یعنی جو دنیا کو نظر آ رہا ہے وہ صرف وہ جانور، بیل، گائے ہے جو نظر آ رہا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کو نظر نہیں آ رہی لیکن صرف اللہ رب العزت کو نظر آ رہی ہے، اور اس کا نام ہے تقوی اور اخلاص۔ اب یہ ایک انسان کا انٹرنل اور اس کا پرسنل میٹر ہے، یعنی اس کا اور اس کے رب کا میٹر ہے کہ وہ اس کو دکھاوے کی نیت سے کر رہا ہے۔ اگر تو دیکھیں دکھاوے کی نیت سے کر رہا ہے تو وہ قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تقوی پہنچتا ہے، یہ نہ خون پہنچتا ہے۔ یہاں ایک اور حدیث مبارکہ میں ایڈ کر دیتا ہوں، اس میں اب صرف قربانی ہی نہیں ہے بلکہ ہر شے شامل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں، حضور نے قیامت کا منظرنامہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا اور ایک سخی کو لایا جائے گا جو سخاوت کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، اور تینوں کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ اب وہ سوال کریں گے، عالم کہے گا کہ میں نے اتنا علم پڑھا، سخی کہے گا کہ میں نے اتنی سخاوت کی، اتنا صدقہ خیرات کیا، شہید کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جان دے دی۔ اپنی جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، یہاں پہ تو ہم مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس کو اس موقع پر اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہے گا کہ تم نے جو علم سیکھا تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں لوگ کہیں کہ یہ عالم ہے، تمہیں لوگ کہیں کہ یہ حاجی ہے، تمہیں لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، تمہیں لوگ کہیں کہ یہ شہید ہے، تمہیں لوگ کہیں کہ یہ بڑے سخی ہیں جی، بڑی سخاوت کرتے ہیں اور ان کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ تمہاری نیت یہ تھی کہ تمہیں لوگ کہیں، لوگوں نے تمہیں دنیا میں کہہ لیا، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تم نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا۔ لہٰذا اگر کوئی بھی فرد اور شخص وہ اس نیت کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے کہ وہ بڑے جانور لا کر اور لوگوں کو اس نیت سے دکھا رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے جی میرے پاس بڑا پیسہ اور میں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، تو پھر لوگوں نے اس کو کہہ دیا، لوگوں نے دیکھ لیا، لوگوں نے کمنٹس کر دیے، نہیں رہے گی اللہ کے نظر میں۔ پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو ہم دکھاوا کر رہے ہیں یہ دکھاوا ہے کہ نہیں ہے، مطلب کٹ دکھاوا رہے ہوتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا سم ٹائم، اس چیز سے کیسے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک انسان کا انٹرنل میٹر ہے اور اس کو کوئی بھی دوسرا شخص دیکھنے والا کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہم دیکھنے والے اس کے مکلف بھی نہیں ہیں، یعنی ہم کسی کو دیکھ کے جج کے یہ فیصلہ کریں کہ یار یہ تو دکھاوا کر رہا ہے، ممکن ہے وہ ایسا نہ کر رہا،
اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا. بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بہت زیادہ اکثر گمان ان میں سے گناہ ہے. ولا تجسسوا اور ٹوہ میں بھی نہ پڑو, یعنی تجسس بھی نہ کرو کہ یہ کام اس نے کیوں کیا ہے. تو ہمارے لیے تو لازم یہ ہے کہ ہم نے کسی عمل کے اوپر اس کو جج نہیں کرنا اور اس کے اوپر کوئی حکم بھی لاگو نہیں کرنا, یہ ہمارے لیے ہے. اب رہا اس شخص کا مسئلہ کہ وہ کیا کرے, تو اس کے لیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا, اتنا پیسہ خرچ کیا, جانور خریدے, جانور ذبح بھی کر دیے, اور اگر اس کی نیت یہ تھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یار دیکھو میں نے اتنے جانور لائے, میں نے اتنا بڑا بیل لایا تھا. ایک بریکنگ نیوز ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں, اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. ایک کال بھی ہے, دوبارہ کال کر لیجیے گا کیونکہ بریکنگ نیوز ہے تو ہم آپ کی کال شامل کریں گے. ٹیک اے بریک. اوکے جی, ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہمارے ساتھ جو کالز تھیں وہ بھی ہم شامل کریں گے ابھی, ٹھیک ہے, آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کچھ لوگ ہیں جن کی استطاعت جو ہے نا اس طریقے کی نہیں ہے کہ وہ قربانی بھی کر سکے کہ نہیں کر سکے. کچھ لوگ جیسے سیلری پیشہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کو ایک سیلری ملی ہے سپوز سر پہ قربانی, اب ان کو ایک سیلری ملی, اس میں نا ان کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو گئے. انہوں نے یہی سوچا کہ ہر مہینے جیسے ہماری بچ جاتی ہے ہوتی ہے تو اس میں ہم ایک قربانی بھی کر لیں گے, حصہ ڈال لیں. اب اگر ایک گائے 1.5 لاکھ کی آ رہی ہے تو اس میں ایک حصہ بھی جو ہے 7 حصے ہوتے ہیں گائے کے, ٹھیک ہے, اس میں ایک حصہ بھی آئے گا تو 35-40 ایک حصہ, ٹھیک ہے. 3 لاکھ کے تو بکرے ہو گئے آپ کو پتہ ہے, بکرے میں تو خیر حصے والی بات, مگر گائے کی میں آپ کو بات کری تو بندہ استطاعت تو اس کی رہی کوئی نہیں. اب اس کی اگر سیلری ہے کوئی 1 لاکھ روپے, 90,000 یا 80,000, اس کی بچی کی اسکول کی فیس ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے باقی بچوں کے اخراجات ہو گئے, اس کے اپنے گھر کے خرچے ہو گئے, تو اب وہ نہیں بچا سکا, تو کیا پھر بھی اس کو قربانی کرنی ہے؟ بھلے کسی سے لے سکتا ہے کہ میں اگلے مہینے دے دوں گا. دیکھیے, قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونا لازمی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہو, جو زکوٰۃ کا نصاب ہے, اگر تو صاحب نصاب ہے تو اس پر تو واجب ہے. اور صاحب استطاعت یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں اس کے پاس اتنی رقم اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے بعد موجود ہو, اور یہ اس کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ ہے, تو اس کیس کے اندر اس کے اوپر قربانی لازم ہے, واجب ہے. اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے اور اس کی اپنی یہ منتھلی انکم ہے اور اس نے بلز بھی دینے ہیں, اس نے بچوں کی فیسز بھی دینی ہیں, اس نے اپنی منتھلی گروسریز بھی کرنی ہے, تو ایسے شخص کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی, واجب نہیں ہوتی. وہ اپنے اوپر خود واجب نہ کرے. خود واجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو اس کی نیت تھی, ویسے دل سے ارادہ تھا, لیکن اس نے جا کر کے جانور خرید لیا, اب یہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا. اگر جانور خرید لیا ہے یا اس نے جانور میں حصہ ڈال دیا ہے, تو اب اس نے اپنے اوپر, اس کے اوپر واجب نہیں تھی, شریعت کی طرف سے نہیں تھی, اس نے خود یہ کام کر دیا ہے, اب اس کو کرنی پڑے گی. اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی مجھے ریٹرن کر دیں, میں جانور بیچ دوں. یعنی ایک اللہ نے اس کے اوپر ایک چیز واجب نہیں کی, اس کو راستہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم صاحب استطاعت نہیں, اب وہ بیچ نہیں سکتا, اب یہ سب اب اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے لازم ہے. اب بھلے اس کو کوئی مجبوری بھی ہو جائے تو وہ جانور نہیں بیچ وہ بالکل اس کے اوپر پھر اب قربانی واجب, کیونکہ اس نے خود کر لیا نا. اچھا, ایک کال شامل کرتے ہیں احسن صاحب کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ. جی احسن صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا, میں نے ایک اپنا پرابلم ڈسکس کرنا تھا کہ ویسے تو میں صاحب استطاعت ہوں, لیکن میں نے ابھی ریسنٹلی نا اپنا ایک گھر پرچیز کیا ہے, سارا وہ گھر کی چیزیں میں نے بنائی ہیں. اس وقت جو ہے نا وہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. ابھی میرے جو ہے نا آگے سیلری آنی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں, تب پیسے آئیں گے جو کہ عید کے بعد آنے ہیں. ابھی میرے پاس جو ہے نا وہ کیش نہیں ہے یا پیسے میرے پاس موجود نہیں ہے, سارے میں لگا چکا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں, کیا کسی سے ادھار لے کے کچھ کر لوں یا کیا کروں, یا میرے پر ابھی قربانی نہیں ہے اس وقت, میرے پاس قربانی کے لیے ایک بکرا خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. اچھا, ویسے آپ صاحب حیثیت ہیں مگر اس مہینے نہیں ہے, اس وقت نہیں, کیونکہ آپ نے گھر لیا ہے, انہوں نے گھر خریدا. ٹھیک ہے, اب یہ جواب بتا دیں. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر خریدا ہے تو اس وجہ سے میرے جو سارے پیسے تھے وہ لگ گئے, میرے پیسے آنے اگلے مہینے سیلری سے آنے, مگر ابھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہے تو اتنے نہیں ہے کہ میں ابھی لگا دوں, ہو سکتا ہے اوپر نیچے کہیں مجھے ضرورت پڑ جائے, تو اس لیے انہوں نے تھوڑے بہت رکھے ہیں, مگر استطاعت ابھی ان کی ایسی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں مگر کرنا نہیں چاہ رہے. اب بتائیے. اچھا, حیثیت میں یہ ہے, پھر وہی بات آ جی جو ہم نے پہلے کر دی ہے کہ اگر تو ان کی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس گھر وغیرہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا نیا گھر لیا انہوں نے, لیا ہے تو ٹھیک ہے,
لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے کہ وہ ایک حصہ میں لا سکتے ہیں, جیسے 30,000 روپے کی اماؤنٹ ہے, اتنی اماؤنٹ ان کے پاس موجود ہے تو وہ قربانی کریں گے. اگر اتنی بالکل بھی نہیں ہے اور ان فیوچر کسی وقت میں آنی ہے, وہ فیوچر کی بات ہے, لیکن ابھی ان کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ان 3 دنوں میں نہیں ہے, وہ بعد کی بات ہے. لیکن ابھی ان کے پاس ان قربانی کے دنوں میں, یعنی قربانی کے جو 3 دن ہیں 10, 11 اور 12, ان دنوں میں ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ ایک حصے جتنی ان کے پاس رقم موجود ہے تو پھر وہ قربانی کریں گے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے اوپر قربانی لازم ہے. اچھا, اس کو لاسٹ اور کلیئر کر دیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میرے پاس آنے, ابھی میرے پاس اس مہینے ایسچ نہیں ہے کہ میں اچھا اگر اس سے پہلے اگر آدھی سیلری ایڈوانس آ جاتی ہے سپوز, تو پھر کر سکتے ہیں کیا؟ پھر دیکھیں ان کو اگر تو ان کی کمپنیز نے دی ہے سیلریز اس مد کے اندر, یا جیسے بعض اوقات کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں یا کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو عید کے اوپر کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ سیلریز کے علاوہ دے رہی ہوتی ہیں. پھر یہ بات ہے کہ اگر تو ان کی سیلری کے اوپر ہی ان کی پوری انکم, ان کا ہاؤس ہولڈ, ان کی گروسریز, وہ ساری چیزیں وہ ان کی سیلری بیسڈ ہیں وہ, اور ان کو ایڈوانس سیلری ملی ہے اور بعد میں ان کو جتنی سیلری اتنی ہی ملنی ہے اور انہوں نے اتنی سے ہی اپنی ضروریات پوری کرنی ہے, یعنی جو اپنا ہاؤس ہولڈ چلانا ہے, اور وہ ان کا بجٹ وہی ہے اور ان کا وہی بریکٹ ایک لگی ہوئی ہے. اگر تو معاملہ یہ ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں کریں گے. اور اگر ان کی سیلریز کے علاوہ ان کو اماؤنٹ ملی ہے, کچھ بھی ملی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کریں گے. اچھا, ایک اور چیز, جیسے کچھ لوگ تو بینک کے قرضوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے لون لیے ہوتے ہیں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو لون لے کے کام چل رہا ہے, تو ہم جو ہے نا, ہم پہ فرض نہیں ہے قربانی, ہم تو قرض دار ہیں. حالانکہ کام سب کچھ وہ چلا رہے ہوتے ہیں, لون سے ہی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, مزید پیسہ ارن کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ بہانہ کرتے ہیں ہم قرض دار ہیں, ابھی ہمیں لون کی قسطیں پے کرنی ہے, ہم پہ قربانی فرض نہیں ہے. آپ کو نہیں پتہ اسلام کے بارے میں؟ اسلام کہتا ہے اگر آپ قرض دار ہیں تو پہلے اپنے قرضے اتاریں پھر قربانی کریں, تو پھر کیا کہیں گے اس پہ؟ جی, اب یہ دیکھیں قرض کی صورت مختلف ہے. اس میں ایک قرض ہے کہ جو ہم ادھار لیتے ہیں, ہم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی پرٹیکولر ایک اماؤنٹ پے کرنی ہوتی ہے. بینک والی میں ویسے ان جنرل بات کر رہا ہوں, بینک کے علاوہ کی بات. اچھا, اب بینک کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, وہ اماؤنٹ ہم نے یکمشت بھی پے نہیں کرنی ہوتی, وہ بعض اوقات 10-10, 20-20 سال کے لیے ہم کرتے ہیں, اور کم از کم بھی ہو تو 5-6 سال تک یا کم از کم 10 سال تک کے ہمارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اور منتھلی یا اینولی ہم نے بہت تھوڑی اماؤنٹ اس کی پے کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک جسٹ ایک ایکسکیوز ہے, ایک ایکسکیوز بنایا ہوا ہے کہ ہم قرض دار ہیں. ادروائز اگر ان کی انکم کو دیکھا جائے اور جو ان کے اخراجات ہیں ان کو دیکھا جائے, اور ان کی انکم منتھلی اتنی چل رہی ہے اور ان دنوں میں بھی ان کے پاس پیسے موجود ہیں, لیکن وہ صرف ایک ایکسکیوز کے طور پر کہ ان کے پاس اتنا لون ہے اور انہوں نے وہ اس کی ایک قسط ادا کرنی ہے, اور قسط ادا کرنے کے بعد بھی اگر ان کے پاس پیسے موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ قربانی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسکیوز بنا لیں کہ میں نے تو گھر لیا تھا لون کے اوپر, اور یا میں نے گاڑی لی تھی لون کے اوپر اور میرے اوپر اتنا قرضہ ہے, تو وہ آپ اس کا منتھلی 20-30 ہزار روپے دے رہے ہیں, اور وہ بڑی لانگ ٹرم کے لیے ایک قرض چل رہا ہوتا ہے. وہ آپ کا ایک کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے فیملی, اپنے بچوں کو لے کے نا ناردرن ایریاز یا ملک سے باہر کہیں نہ کوئی پلان کر لیتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے, ہماری چھٹی ہے. اب وہ جو پلان پہلے سے کر لیتے ہیں اس میں انہوں نے ٹکٹ وغیرہ پہلے بک کرائی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگی ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں. اب ان سب چیزوں میں ہوٹلنگ بک کرا لی ہوتی ہے, ٹریولنگ ہوتی ہے, آنا جانا, کھانا پینا, سفر, پیٹرول, سب کچھ اگر ناردرن ایریا جا رہے, اب یہ ساری چیزیں پلان چھٹیوں کے حساب سے کر لی ہوتی ہے. تو یہ جو قربانی ہے پھر وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیتے, کہتے ہیں اب قربانی کے لیے ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہے تو پھر ہم ٹریول کے لیے نکلنے لگے, وہ پھر کیا کریں گے, یا پھر ہم نے تو ویکیشنز پہ نکل جانا ہے, پیچھے ہم گوشت کیسے سنبھالیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ والی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ یار گرمی بہت ہے, بچوں کو کہیں ٹریول کرا کے لے آئیں, کچھ اویئرنیس ہو, کچھ گھمائیں پھرائیں, بچے بور ہوئے, پیپر ختم ہوئے ان کے بھی, اب ہم قربانی کریں گے تو گوشت کیسے سنبھالیں گے, ہمیں رکنا پڑے گا, لوگوں کو بانٹنا پڑے. یہ والی بھی چیزیں ذرا کلیئر کرتے ہیں, کیونکہ ذہن ایسے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں قربانی ہے اللہ کا حکم ہے, اور یہ واجب ہے ایک چیز, وہ اس کو ادا کرنا ہے. تو وہ اگر اس سے آپ چاہیں گے کہ بری ذمہ ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے, اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. اس کو ڈیفینیٹلی ادا کرنا ہے. اس کے طریقے مختلف ہیں, آج کے دور کے اندر بہت آسانی اس کے لیے ہو چکی ہے, یعنی مختلف آرگنائزیشن ہیں, اجتماعی قربانیوں والے موجود ہیں, آپ ان کو پیمنٹ دیتے ہیں, وہ آپ کے بہاف پر قربانی بھی کر دیتے ہیں اور گوشت بھی تقسیم کر دیتے ہیں, یعنی آپ کے پاس مستحق لوگوں میں, تو آپ باؤنڈ ہی نہیں ہیں اس کے لیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ نے ویکیشنز وغیرہ بک کر دی ہیں, یعنی آپ کے پاس پیسے موجود تھے لیکن وہ آپ نے لگژریز پہ لگا دی ہیں, نیسیسٹیز پہ نہیں لگائے. یعنی ایک چیز ہے ضروریات,
گھومنا پھرنا یہ ضروریات میں نہیں ہے، یہ آپ کی لگژریز میں آ جاتا ہے، آسائش میں آتا ہے. تو آپ نے ایک واجب کو آسائش کے چکر میں چھوڑا ہے تو یہ انسان گناہگار ہوتا ہے. سر بریک لیتے ہیں. بہت اچھا کلیئر جواب دیا آپ نے، ویری نائس. اور بریک کے بعد آگے مزید الیبریٹ کریں گے چیزوں کو. اچھا اب یہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں نا کہ جیسے ان کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے ان کے نام کے مر جانے کے بعد؟ جی، جو والدین یا جو بزرگ یا بہن بھائی کوئی بھی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ان کی طرف سے یا ان کے ایصال ثواب کی طرف سے ان کا حصہ ملایا جا سکتا ہے یا ان کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو اپنے اوپر واجب ہے وہ اپنا واجب ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اتنا صاحب استطاعت یا صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ قربانی کر بھی بزرگوں کی طرف سے کر دے. نہیں، وہ پہلے اپنی طرف سے کرے گا تاکہ اپنی طرف سے اپنا واجب ادا کرے. جو زندہ شخص موجود ہے، اپنا واجب ادا کرنے کے بعد اب اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں جتنی اس کی توفیق ہے، اور امت کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، آقا علیہ السلام کی طرف سے کر سکتے ہیں، اہل بیت اطہار کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے. حضور جب قربانی فرماتے تھے تو اپنی طرف سے فرماتے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرماتے. اور پھر جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ اپنی بھی قربانی فرماتے اور آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے. تو جو فوت شدگان ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ لازم ہے کہ پہلے زندہ لوگ اپنا واجب خود پہلے ادا کریں. ایک آدمی ہے، اس کے 6 بچے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کس طریقے سے قربانی واجب ہے؟ اس نے مطلب امی ابو اس کے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی اور اس کی اپنے باقی 6 بچے، تو اس کے اوپر کتنا کوئی قربانی اور کتنے جانور، کتنا کوئی حصہ، کس کی قربانی کرے گا، وہ کس طریقے سے کرے گا؟ اچھا، اس میں یہ میں اس کو ان ڈیٹیل تھوڑا سا اس کو بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی حکم ہے، چاہے وہ قربانی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ایک سنگل انڈیویجول کے اوپر اپنا واجب ہے، اپنا فرض ہے اس کے اوپر. یعنی ایک فرد ہے، مثلا میں ہوں تو میرے اوپر میرا واجب فرض ادا کرنا یہ لازم ہے، میں نے ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد بچے ہیں تو بچے اگر چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں اور صاحب استطاعت بھی نہیں ہیں تو ان پر قربانی لازم نہیں ہے. اسی طرح جو خاتون ہیں گھر کے اندر، ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو زیورات ہوتے ہیں وہ خاتون کی ملکیت ہوتے ہیں. خاتون صاحب نصاب بھی ہوتی ہے، اور عمومی طور پر جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ سیلریڈ پرسن ہوتے ہیں، تو وہ نہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں اور نہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر تو اس طریقے سے واجب بھی نہیں ہوتی. خاتون کے اوپر واجب ہوتی ہے اور اکثر ان کو یہ علم نہیں ہوتا. تو یہ جو ہماری خواتین ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ قربانی اگر ان کے پاس سونا چاندی موجود ہے اور 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کے پاس سونا موجود ہے، یعنی تقریباً 1.5-2 لاکھ کے قریب ان کے پاس رقم موجود ہے، 1,80,000 کے قریب 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اتنی رقم یا اتنی رقم کی مالیت کا سونا موجود ہے تو اس خاتون کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے ہسبینڈ کے اوپر نہیں ہے. اس نے اپنی طرف سے ادا کرنا ہے. تو کتنی حیثیت اگر سونا تقریباً 1,80,000 کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت، جو 52.5 تولے چاندی، ہاں جی، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے. اچھا، تو ان کے اوپر. اور اچھا، اب اگر گھر میں 2 لوگ ہیں، دونوں کی اپنی اپنی فیملی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیٹیل میں وہ جو پہلی بات ہے اس کو لے لیتا ہوں. تو بچے ہیں، تو اگر والد کمانے والا ہے، وہ اپنی بیوی کی انکم کیونکہ نہیں ہوتی تو وہ اس کے پاس اگر رقم آئی ہے تو وہ بیوی کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، وہ بیوی کی طرف سے ہوگی. اور اگر وہ اپنی طرف سے کرتا ہے اور بیوی کی طرف سے نہیں کرتا تو بیوی کا واجب ادا نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں نے کر دی، تمہاری طرف سے کر دی، ہم نے ایک ہی کر دی تو ہم دونوں کی طرف سے. اگر صاحب حیثیت ہے تو بھی بیوی کی طرف سے نہیں کر سکتا؟ نہیں، صاحب حیثیت کی بات میں نہیں کر رہا. اب اگر صاحب حیثیت ہے تو صاحب حیثیت کر سکتا ہے، وہ بیوی کے لیے کر سکتا ہے. میں نے اس کی یہ شکل بتائی ہے. اگر وہ اپنی طرف سے کر دے اور بیوی کی قربانی نہ کرے تو بیوی کی قربانی ادا بھی نہیں ہوئی. اس لیے لازم ہے کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے اور وہ خود صاحب نصاب اور صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر چاہیے کہ پہلے بیوی کو وہ رقم دے یا اس کی طرف سے وہ قربانی کر دے تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے، بیوی کا واجب ادا ہو جائے. اب صاحب حیثیت آدمی کے لیے کیا ہے؟ وہ صاحب حیثیت ہے اور بچے اس کے نابالغ ہیں، وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی ان کے حصے میں لانا چاہے، ان کے نام کا الگ الگ جانور لینا چاہے، وہ اس کے اوپر ہے. اللہ رب العزت نے اس کو استطاعت دی ہوئی ہے، وہ جتنا چاہے، جتنا خرچ کرنا چاہے اللہ رب العزت کی راہ میں، یہ اس کے اوپر ہے، وہ جس قدر چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ صاحب استطاعت صرف خود ہی ہے
تو اس کے اوپر بچوں کی قربانی نہیں ہے. اور بچے اگر بالغ ہو چکے ہیں اور بچے اپنا کما رہے ہیں اور وہ ایک ہی گھر میں بے شک رہتے ہیں, لیکن بچوں کے اوپر پھر اپنی اپنی قربانی واجب ہے. اب وہ چاہے کہ والد کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ہماری طرف سے کر دیں, والد لے کر آ جاتا ہے جانور, ایک بڑا لے کر آ جاتا ہے, چھوٹے ان کے لیے لے کر کے آ جاتے ہیں, اس کی جو بھی شکل وہ اختیار کرتے ہیں. لیکن میں نے جو پہلی بات کی ہے کہ ہر فرد کے اوپر جو بالغ ہے, عاقل ہے, مقیم ہے, اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے, جو صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں. اگر صاحب استطاعت نہیں ہے, آپ نے کہا کہ سپوز 1.5 لاکھ کا تقریباً سونا بنتا ہے, اگر کسی ایک عورت کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی بنتی. اب ہم جب بکرا لینے جاتے ہیں تو یہی لاکھ روپے کا, ماڑے بکرے ہیں لاکھ روپے کے, میں تو 3 لاکھ کے دیکھ کر آئی ہوں پتہ نہیں کہاں. ٹھیک ہے, اب سپوز 1.5 لاکھ کا جو ہے سونا بیچ کے لاکھ روپے کا کوئی بکرا لے لیا. اب وہی اس کے پاس سونا پڑا ہوا تھا جو کہیں فنکشن میں پہن لیتی ہے, کسی آن جان میں کہیں پہن لیتی ہے. اب وہ 1.5 لاکھ کا سونا بیچے, ٹھیک ہے, لاکھ روپے کا وہ بکرا لے کر آیا عورت, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ لازمی تو نہیں ہے کہ وہ بکرا ہی جا کر کے خریدے گی 1.5 لاکھ کا, 1.25 لاکھ کا. اول تو یہ ہے کہ بکرا بھی اچھی اماؤنٹ میں مل جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے پاس قربانی کا حصہ ڈالنے گا نا اس کو, کیونکہ 1.5 لاکھ قربانی روپے کا ہی حصہ ہے ڈالنے اس کے کا, پاس. قربانی کا حصہ ڈالنے کا آپشن ان کے پاس موجود ہے کہ وہ 30,000 35,000 یا 40 تک کا وہ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. مطلب پھر بھی وہ اسی اماؤنٹ کو توڑے پھر لے. اچھا سوال اب یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ایک عورت ہے, صاحب حیثیت ہے, کماتی ہے, سب کچھ اس کے پاس, اپنا سپوز گھر بھی ہے, مگر اس کے پاس ابھی اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ گھر لے سکے, وہ بکرا لے سکے, تو کیا اس کو اپنا پہلے گھر بیچنا پڑے گا اور پھر وہ قربانی کرے گی؟ اس کو گھر بیچنا ضروری ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اگر خاتون ہے بے شک ان کے پاس اپنا گھر ہے اور اپنی انکم بھی ہے ان کی, لیکن میں نے نہیں اپنی انکم کوئی نہیں ہے, انکم نہیں ہے تو گھر ہے, انکم کوئی نہیں ہے ابھی, مطلب میں بھی جیسے کبھی کہ کسی کے بعد میں آ جائے, کچھ اور مہینے میں آ جائے, مگر اس کے پاس اپنا گھر ہے, تو کیا اب اس کو قربانی کرنے کے لیے اپنے گھر کو بیچنا پڑے گا کہ وہ قربانی ضرور کرے؟ اس کا جواب آپ نے مجھے بریک کے بعد دینا ہے. دیکھیں ہم تھوڑا سا یہاں پہ پھنسے ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی. ایک تو زیور والی بات بھی ہمیں تھوڑی سمجھ نہیں آئی, آپ نے سمجھانا ہے ہمیں, کیونکہ اگر ہم اسلام کی کچھ ایسی باتوں کو اگر مشکل طریقے سے سمجھیں گے نا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے اسلام سے دور ہو جائیں گے. ہم نے اسلام کو جس طریقے سے آسان ہے اسلام, تو اتنا آسان ہے تو اس کو بالکل آسان طریقے سے آج سمجھانا بھی ہے. بریک کے بعد آئیے. اوکے جی ناظرین, ابھی ایک آپ کو خبر جو ہے وہ ہم یہاں پر دیں گے. ویسے تو سوشل میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, مگر کل ہم نے ثنا کے بارے میں آپ سے بات کی تھی. جو 17 سالہ بچی ثنا یوسف کا جو قاتل ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. عمر حیات فیصل آباد سے پکڑا گیا ہے. مقتولہ کا موبائل فون اور قتل میں استعمال ہونے والا جو سامان تھا, جو اسلحہ تھا, وہ بھی پکڑ لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. جو ٹک ٹاکر ثنا جو تھی وہ سیکٹر سیکٹر G13 میں تھی, ٹھیک ہے. ملزم نے گھر میں گھس کر اس کو 2 گولیاں ماری. ثنا شدید زخمی تھی ہسپتال میں, مگر وہاں ہسپتال جا کر زندگی کی جو بازی تھی وہ ہار گئی, اور ملزم جیسے ہی فرار ہوا تو اس کے بعد پولیس بھی گھر پر آ گئی. پولیس نے بڑی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی اور بڑا اچھا کام کیا, بڑی فاسٹ کوئک سروس کی کہ اس کو ایسے جلدی گرفتار کر دیا. آئی جی اسلام آباد جو ہیں انہوں نے علی ناصر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جو ٹک ٹاکر ثنا یوسف تھی, جو ملزم تھا ان سے دوستی کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, اور مسلسل ان کو کالز کرتا تھا, ان کو اپنے رابطے میں کنیکشن میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ٹھیک ہے. جب انہوں نے لفٹ نہیں کرائی, انہوں نے بات نہ کی اور ان کو منہ نہیں لگایا, تو اس کے بعد وہ زبردستی ان کے گھر میں کودا ہے اور جا کر ان کو گولی مار دی, ان کی جان لے لی. وزیر داخلہ جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے بھی پولیس کو بہت اپریشیٹ کیا. اور اب بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو 17 سال کی بچی ہے, اس طرح کی جو اس کی مطلب جان لے لی, ایسے جو واقعہ ہمارے پاس, میں بتاؤں سوشل میڈیا پہ میں نے بڑی ساری ایسی پوسٹ دیکھی جس میں لوگوں نے کچھ ایسی خبیث اور اتنی گندی بات لکھی جس میں لکھا کہ واہ شاباش کیا کام کیا ہے.
میں نے ایک نہیں ایسی درجنوں پوسٹ دیکھی ہیں. اگر میں آپ کو ایسی لگتی ہے تو آپ دیکھ لیں جا کے سوشل میڈیا پہ. اگر آپ کو لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں تو سوشل میڈیا پہ دیکھیں, اس کی پوسٹ کے نیچے کوئی لاکھ لوگ جو ہے نا, 1.5 لوگوں نے اس طرح کی گندی کامنٹ لکھے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بڑا فیل ہوا ہے, درد ہوا ہے, انہوں نے اچھا بھی لکھا ہے, میں ان کو شامل نہیں کروں گی, مگر جن لوگوں نے گندا لکھا ہے ان کی جا کے پوسٹیں پڑھیں آپ جا کے, کہ اس طرح کے کی بھی کوئی لانتی لوگ موجود ہیں. جو ایک چھوٹی سی بچی کی جان چلی گئی ہے, اس کو ایک اپنی دہشت کا وحشت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی, ٹھیک ہے, اس کو اپنے ہتھے چڑھانے کی کوشش کی. اس طریقے کے دماغی مریض نفسیاتی لوگ جو گھوم رہے ہوتے ہیں, جن کو گھر سے تربیت ایسی مل رہی ہوتی ہے, ایسے بچے پروان چڑھا رہی ہوتی ہیں مائیں اور باپ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ اس طریقے کی سوچ, اس طریقے کے کام کرتے ہیں کہ جا کر کسی کی جان لے لیتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں شاباش کیا کام کیا ہے, شاباش یہ کام کیا ہے. یار اسلام تو یہ نہیں کہتا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان پوری کل کائنات کی جان لینے کے برابر ہے. اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ میں اچھی ہوں, آپ برے ہیں, آپ اچھے ہیں, میں بری ہوں, یہ کاوڑ ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, وہ برا ہے. بھائی آپ کون, میں کون؟ ہم بتائیں گے کہ کس کو سزا دینی چاہیے, ہم فیصلہ کریں گے کس کو مار دینا چاہیے. اوئے یہ اللہ کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اللہ کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں. ہم بولتے ہیں مار دو اس کو, قابل قتل ہے, مار دو, گناہ گار ہے, یہ ویزے کے بغیر جو ہے نا, یہ ویزے کے بغیر اپنا ٹکٹ لے کے جائے گا, یہ مرے گی. اور تو کون ہوتا ہے بولنے والا, اور تو کون ہوتی ہے بولنے والی؟ اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں, بڑی اینکرز ہیں, نیوز میں کام کر رہی ہیں, بلٹن کرتی ہیں, اور جا بکواس کرتی ہے. تم لوگ کو شرم نہیں آتی؟ 2 ٹکے کی لڑکیاں تم لوگ کے گھر سے تم لوگ کو گندی ذہنیت ملی ہے, تم لوگ کے گھر سے تم لوگ کو ایسی تربیت ملی ہے, تم لوگ کو گھر سے ایسے ماحول ملا ہے, اتنی سی چھوٹی سی بچی مر گئی, تم لوگ کو بغیر تو شرم نہیں آئی؟ یہ جو کچھ میں نے ایسی ٹک ٹاکریں دیکھی ہیں, کچھ ایسے انفلوئنسر دیکھے ہیں لڑکیاں جو اس کے بارے میں بکواس کر رہی ہیں, اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. ارے ڈرو, اپنے اس وقت سے ڈرو کہ اپنی خود کے آگے کی بچیاں اگر اس طریقے کی مصیبت یا ایسی موت فیس کریں, ان کے گھر پہ کیسی آفت نازل ہوئی ہوگی. میں نے بڑی ساری اس کی ویڈیوز دیکھی کہ وہ کسی لڑکے سے بھی اگر بات کری تو بھائی کر کے, بھائی جان. یار اچھے گھر کی لڑکی تھی, مری بھی اس وجہ سے کہ بیچاری کسی لڑکے کو منہ نہیں لگا رہی تھی, کسی کو لفٹ نہیں کرا رہی تھی. وہ لڑکا اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آئے ہائے, میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ بولتی ہے کہ ایک تو یار یہ جو چھٹے سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تم لوگ مائک لے کے, ایک لڑکی ہی اس کو پوچھ رہی ہے, اچھا یہ بتائیے آپ کی ریلیشن شپ کے بارے میں کیا کہا. بغیرت تم, جو بھی تمہارا 2 ٹکے کا نام ہے, تمہیں شرم نہیں آئی؟ 17 اس وقت اس سے بھی چھوٹی تھی, 15-16 سال کی, ٹھیک ہے. یہ تم لوگ نیوز رپورٹر جو منہ کے آگے مائک پکڑ کے باتیں کرتے ہو, یوٹیوبر, گندے سڑے ہوئے تم لوگ یوٹیوبر ہو. کون تم لوگ؟ جاہل نہ ہو تو اتنی سی بچی کو سوال کیا کری ہو تم؟ ایک مائی عورت اس کو آگے سے منہ پہ مائک رکھ کے پوچھ رہی ہے کسی انوگریشن میں, کسی ایونٹ میں, کہ بتائیے آپ لوگ ریلیشن شپ کے بارے میں تم کیا کہو گی. اس بیچاری نے ہنستے ہنستے جواب دیا کہ میں ریلیشن شپ کو پروموٹ نہیں کرتی, میں تو سچویشن شپ میں پھنسی ہوئی ہوں. وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی ریلیشن شپ. کہتی آج کل تو لوگ سچویشن شپ میں پھنسے ہوئے, ریلیشن شپ میں کوئی ہے ہی نہیں. یار تم لوگ سوال تو دیکھ کے کرو یار, کس عمر کی بچی سے کس طریقے کا سوال کر رہے ہو. جاہل نہ ہو تو گوار. بیچاری اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مر گئی ہے, بیچاری اپنی چنچل پنے کی وجہ سے مر گئی ہے, بیچاری اپنی معصومیت کی وجہ سے مر گئی ہے, بھولے پن کی وجہ سے مر گئی ہے, کسی کو منہ نہ لگانے کی وجہ سے مر گئی ہے. ویسے میرا بڑا دل ہے, ہم بات تو کرتے ہیں نا, آئے ہائے یہ دیکھو. اچھا جب مری تو پہلے گندی سوچیں سب کے دماغ میں آ گئی, اس لیے مری ہوئی, یار پھنسایا ہوگا, اس لیے مر گئی, خراب ہوگی, اس لیے مری, ٹک ٹاکر تھی. اوئے آج بات کرتے ہیں نا, آج یہ بات کریں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے. کسی کی جان لینے کا حکم دیتا ہے اسلام. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو گندا کریں, ذلیل کریں, گندے لفظوں سے نوازیں, اور اس کے مر جانے کے بعد اس کو کہیں اچھا ہوا مر گئی, اچھا اس کو مار دیا. جی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے مہمان, ان سے پوچھیں گے ہم, بتائیں آپ کیا کہیں گے, اسلام کیا کہتا ہے. جماعتی صاحب آپ بتائیے. سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ظلم کی انتہا ہے.
اور ہماری معاشرے کی جہالت کی عکاسی ہے، اور یہ درندگی ہے، بہیمانہ قتل ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اسلام قطعی طور پر کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے، کوئی اقدام کرے۔ کوئی شخص گنہگار ہے، کوئی شخص بے عمل ہے، اس کے اس عمل کا جواب وہ اپنے اللہ کے حضور ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، اس امر کا فیصلہ کہ یہ کام گناہ ہے یا ثواب ہے، اس کا فیصلہ جب نازل اللہ نے کیا ہے تو اس کا حساب بھی اللہ نے ہی لینا ہے۔ ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور ہم یہ آج قربانی کے اور حج کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی خطبہ حجۃ الوداع میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن سے لے کر اور قیامت کے دن تک حضور نے فرمایا کہ دوسرے انسان کی، مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ جان، مال اور عزت، ہم کسی کی عزت آبرو کو بھی نہیں اچھال سکتے، کسی کے مال کے اوپر کون لوگ ہیں پھر جو کامنٹ کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں غیرت کے نام پہ ذہنی طور قتل پر کیا ہے، زندہ باد اسے جس نے قتل کیا ہے، ایسے لوگوں کو مار دو؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ان کو یہ کون سوچ ذہنی دے رہا ہے؟ مریض لوگ ہیں، ذہنی مریض لوگ ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہے، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، ان کے ذہنی یہ علاج تو کی بات تو ضرورت ہے۔ اسلام کے نام پہ کرتے ہیں نا، اسلام کے نام پہ قتل کرتے ہیں، بات تو اسلام کی یہ وہ استعمال لوگ کرتے ہیں ہیں نا، جن کا یہ ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے ہمیں؟ یہ اسلام کی الف سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہمارا آقا اسلام علیہ یہ السلام، نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کی ایک طرف جان لی جا رہی ہو اور دوسری طرف اللہ رب العزت چاہے کہ وہ سارے زمین و آسمان کو ختم کر دے، تو وہ اس ایک جان کے بدلے میں سارے زمین و آسمان کو ختم فرما دے گا، لیکن اس ایک جان کو محفوظ رکھے گا۔ یہ ایک جان کی اہمیت بتائی ہے آقا علیہ السلام نے، حضور نے بتائی ہے۔ اور یہ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ ایک جان سے مراد وہ انسان ہے، اس کا کلمہ گو ہونا، مسلمان ہونا، اس کے مذہب کا تعلق نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ قابل مذہب کے نام پہ عزت بھی ہے۔ مار دیتے ہیں لوگوں کو، مذہب کے نام پہ یہ بھی ظلم مارتے ہیں ہے، خدا جو کے لوگ مذہب کے نام پہ کریں، سر، جس ہم بھی کسی کو نام پہ بھی یہ کہہ کام دیتے ہیں، کریں، یہ ظلم ہے۔ ہم کسی کو، اچھا میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ ایک وقت کی نماز پڑھ لے گا، ابھی بتا رہی ہوں، فوراً کہہ دے گا، سامنے والے کو کہہ دے گا تو کافر ہے، تو مسلمان نہیں ہے۔ بھائی کسی کو کیا پتا وہ رات کو سوتا ہی تہجد میں، روتا ہی تہجد میں، بیٹھتا ہی تہجد میں، مانگتا ہی تہجد، کسی کو کیا پتا؟ ہم کیوں کہتے ہیں ایک وقت کی نماز پڑھ لیں گے، ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، تو کافر ہے، یہ واجب القتل ہے، مار دو اس کو۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے ان کے اندر؟ اسلام تو نرمی لاتا ہے، اسلام تو محبت پیار کا پیغام دیتا ہے، یہ جان کی اہمیت دکھاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ یہ غیرت کے نام پہ قتل، یہ اسلام کے نام پہ اس طرح سے جھوٹ بول کے قتل، غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بچی لفٹ نہیں کرا رہی کسی مرد کو، کسی لڑکے کو، کسی کے ہتھے نہیں آ رہی، اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیں گے، مار دیں گے اس کو، قتل کر دیں گے اس کو۔ میں نے یہ عرض کیا نا کہ یہ بیسیکلی سوسائٹل ایشو ہے، پوری معاشرے کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان والدین کی تربیت کی ضرورت ہے جن کے یہ بچے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور یہ جتنی نسل ہے اور یہ جتنے نوجوان اور بچے اس وقت سوسائٹی کے اندر اس طرح کے موجود ہیں، ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، اشد اور ضروری تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ چاہے اسلام کے نام پہ کریں، چاہے کسی اخلاقی نام پہ کرے، نہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے، اور اسلام جو اخلاقیات کا سب سے بڑا لمبردار ہے، اس میں کہیں کسی طور پر بھی نہ کسی اس طرح کے غیرت کے نام کے قتل کی گنجائش ہے، اور نہ بلکہ دیکھیں جو شخص خدا کا منکر ہو جائے، مرتد ہو جائے، دین سے پھر گیا ہے، اس کو بھی کوئی شخص، عام شخص جو ہے، اس کو قتل کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی حکمران کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور حکمران بھی اس کے اوپر اس سے سوال کرے گا۔ اگر وہ خود قبول کرتا ہے کہ ہاں میں نے واقعتاً یہ کام کیا ہے، تب بھی اس کو قتل کی اجازت نہیں ہے، اس کو 3 دن رکھ کر توبہ کا کہا گیا ہے کہ اس پر توبہ پیش کی جائے، شاید وہ رجوع کر لے، اور اگر رجوع کر لے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک دفعہ بھی اپنے اس قول سے پھر جائے، رجوع کر لے اور کہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، یا میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، تو حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھی قتل کی سزا حکومت بھی نہیں دے گی، چاہے جائے کہ کوئی عام فرد ہے۔ عام فرد کے پاس تو کوئی جسٹیفیکیشن، سنگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح اس کی جان لے لے۔ سمجھ جائیں، خدا کے لیے سمجھ جائیں۔